اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہماری گفتگو مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزوں کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم 3 چیزوں کے بارے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں۔ پانی، زمین اور سورج کے سلسلے میں ہم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی۔ آج ہماری گفتگو استحالہ کے سلسلے میں ہے۔ استحالہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی نجس چیز بدل کر کوئی دوسری چیز بن جائے، یعنی پھر اور وضاحت دیں اس کی کہ کوئی نجس چیز ہے، وہ کسی بھی وجہ سے، چاہے قدرتی طور پر، چاہے جل کر، چاہے کسی بھی وجہ سے ایسی چیز بن جائے کہ پہلا والا نام اس پر رکھا نہ جائے بلکہ اس کا نام چینج ہو جائے۔ جس طرح سے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے جو چیز آگے آتی ہے جس کو ہم منی یا نطفہ کہتے ہیں، اگر وہ جسم انسانی سے باہر آ جائے تو نجس ہوتا ہے، لیکن جب وہی انسان بن جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ پہلے تک وہ نطفہ تھا لیکن اب وہ نطفہ نہیں کہا جاتا، اب انسان کہا جاتا ہے۔ تو نام، پہلے والا نام اس کا چینج ہو گیا، یعنی اگر پہلے والا نام نہ رہے، دوسرا نام اس پر آ جائے، قدرتی طور پر ہو یا کسی اور وجہ سے، پہلا نام ختم، نیا نام اس کو مل گیا، تو یہ خود یہ کام جو انجام پا رہا ہے، یہ بیچ کا سلسلہ، چینج ہونا، بدلنا ایک چیز کا کسی دوسری چیز سے، یہ سبب بنتا ہے پہلے والی نجس چیز کے پاک ہونے کا۔ اب ہم اس سلسلے میں کچھ مثالیں، کچھ ایگزامپل آپ کو دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ کتا نجس ہے، سب کو پتہ ہے، ہماری شریعت کے مطابق نجس ہے کتا، وہ پاک نہیں ہو سکتا، چاہے 7 سمندروں میں ڈوب کے وہ آ جائے، لیکن جب نکل کے آئے گا اور اپنا بدن ہلا دے، ہم پر اس کی چھیٹ آ جائے تو ہم نجس ہیں، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہی کتا نمک کے دریا میں گر جائے اور پڑے 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 اس کی شکل ایسے ہی رہے لیکن وہ چینج ہو جائے نمک سے، کتا نمک کے دریا میں گرا لیکن نمک میں پڑے پڑے وہ خود بھی نمک بن گیا، اب وہ نہ اس کی ہڈی رہی، نہ بوٹی رہی، نہ کھال رہی، نہ بال رہے، شکل بس ایسے ہی تھی۔
تو پہلے ہم اس کو کتا کہہ رہے تھے، لیکن اب کوئی اس کو کتا نہیں کہتا بلکہ اب نمک کہا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ نجس تھا لیکن اب یہ پاک ہو گیا، اب یہ نمک بن گیا۔ چونکہ نام ہم نے کیا تعریف، استحالہ، یعنی پہلے والا نام باقی نہ رہے، نام چینج ہو کے اس کا کچھ اور نام آپ رکھ دیں۔ ایک مثال، پھر اور مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو چولہے میں لگا دیا جلنے میں، وہ جل کے راکھ بن گئی۔ اب کوئی بھی آدمی اس کو لکڑی نہیں کہتا بلکہ راکھ کہتا ہے، راکھ بن گئی، اب وہ نام چینج ہو گیا۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ راکھ نجس ہے یا پاک، تو ہم کیا کہیں گے، پاک ہے۔ اب اپنی عقل نہیں بھڑائیں گے کہ یہ نجس تھی لکڑی، اب یہ نجس ہی تو ہے، نجس سے ہی تو بنا ہے یہ راکھ، نہیں۔ اللہ کہتا ہے نجس تھی لیکن جلنے کی وجہ سے جب یہ راکھ بن گئی تو اب یہ پاک ہو گئی۔ اب اس کو ہم نجس نہیں، یوں نہیں کہیں گے یہ تو نجس تھی لکڑی اب نجس ہونا، اپنی عقل نہیں بھڑائیں گے اس میں۔ اللہ نے ہم سے کہا نجس تھی لیکن جل کر چونکہ اس کا نام چینج ہو گیا، اب یہ لکڑی کوئی نہیں کہے گا اس کو، اب اس کو راکھ کہا جائے گا۔ لہٰذا اب یہ راکھ پاک ہے۔ پہلے زمانے میں اسی راکھ سے آپ برتنوں کو بھی مانجھ سکتے تھے، یہ نہیں کہ نجس راکھ ہو گئی یہ راکھ نجس نہیں ہے، مانجھتے ہی تھے، پاک بھی ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مثالیں دیتے ہیں ہم آپ کو۔ مثال کے طور پر پانی نجس تھا، آج سائنس کے زمانے میں آپ نے اسے مشین میں رکھ لیا، نجس پانی ہے پورا، گرم مشین میں رکھا اور پھر مشین کے ذریعے وہ قطرہ بھاپ بن گیا، بھاپ بنا، تو یہ بھاپ نجس، پانی نجس ہے، لیکن یہ بھاپ جو اوپر اڑ کے پھر آپ نے اس کو برتن میں لے لیا، وہ بھاپ نجس نہیں ہے۔ ہم یہ نہ کہیں یہ تو نجس پانی سے بنا، نہ، یہ پریشر سے یہ بھاپ جو بنی وہ بھاپ نجس ہے۔ بہت سے لوگ یوں کر کے سوال کرتے ہیں، مولانا پیشاب کرتے میں جب جاڑے ہوتے ہیں، جب پیشاب کرو اس سے بھاپ اٹھتی ہے، وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو اب آپ خود ہی جواب دے لیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک وہ پیشاب ہے نجس ہے لیکن وہ بھاپ نجس نہیں ہے، چاہے آپ کے اڑ کے یہاں پر آ کر وہ بھاپ، پیشاب کا قطرہ نہیں، کبھی آپ زور سے کریں اور قطرہ اڑ کے لگا تو قطرہ اڑ کے لگے گا تو نجس ہے، لیکن وہ بھاپ نجس نہیں ہے، یہ استحالہ، وہ بھاپ نجس نہیں ہے۔ اور مثالیں دیں ہم، کسان ہیں، گاؤں ہے ہمارا، بہت سے لوگ کسان ہیں، کبھی کبھی لوگ کھیت میں نمبر 2 کر دیتے ہیں، جا کے وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ پڑے جانور کا، حلال گوشت جانور کا ہم نے بیان کیا تھا، نجس نہیں ہے وہ، لیکن انسان، بہت سے انسان جاتے ہیں کھیت میں کر دیتے ہیں۔ اب کر دیا انہوں نے، جا کے وہ پڑے چینج ہو گیا، پہلے اس میں کیڑے پڑے، پھر وہ مٹی بن گیا، شکل میں ایسے ہی رہا، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے، وہ پہلے والا نہیں ہے، تو یہ استحالہ ہو گیا۔ اب کوئی اسے نمبر 2 نہیں کہتا، اس کو کوئی پخانہ نہیں کہتا، بلکہ وہ مٹی بن گئی۔ اب وہ مٹی میں جب چینج ہو گیا تو وہ نجس نہیں ہے۔ آپ کا پیر اس مٹی سے ٹکرایا تو آپ کا پیر نجس نہیں ہے۔ ہاں، وہ اگر چینج نہیں ہوا تھا، وہ ویسے ہی تھا تو پھر نجس ہے، آپ کو اپنا پیر بھی پاک کرنا ہوگا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، مولانا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو نجس چارہ کھلا دیتے ہیں، نجس چارہ کھلا دیا۔ اب یہاں استحالہ سمجھیں آپ، مثال میں دے رہا ہوں، نجس چارہ کھایا جانور نے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے اس کے پیٹ میں معدے کے ذریعے جو اللہ نے سسٹم بنایا وہ چارہ چینج ہوا، کچھ چارہ بن گیا پیشاب، کچھ چارہ بن گیا پخانہ، کچھ چارہ بن گیا اس کا دودھ۔ چارہ کھایا نجس، لیکن اللہ کے سسٹم سے استحالہ ہو گیا،
یہ جانور کا حصہ بن گیا، یا گوشت بھی بن گیا، گوشت بھی بنا، اس کی باڈی بھی تو بنی، جسم بھی تو بنا، نجس کھلایا تھا ہم نے، نجس ہو گیا تھا راستے میں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کھلایا ہو، بہتر یہ ہے کہ ہم کاٹ کے لائیں، اچھا سا پاک اس کو بھی کھلائیں، لیکن کھا لیا اس نے، تو اب کھا لیا تو اب یہ نہیں کہ ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہم اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اب اس کا پیشاب بھی نجس ہو گیا، اب اس کا نہیں، اللہ کا قانون کیا، اللہ نے قانون بنایا یہ آٹومیٹک، اب جیسے ہی یہ چارہ نہیں رہا، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا پیشاب، اس کی لیٹرین 2 نمبر بنا، نہ اس کا پیشاب نجس ہے، حلال گوشت جانور کی بات کر رہے ہیں یہ دھیان رہے، نہ اس کا پیشاب پخانہ نجس ہے، نہ اس کا دودھ نجس ہے، نہ اس کا گوشت نجس ہے۔ اللہ کے قانون سے کتنا فائدہ ہوا، کھا لیا تھا اس نے نجس، لیکن اللہ نے یہ قانون بنایا استحالہ چینج، اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ سب مثالیں میں نے اس لیے دی تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائیں کہ استحالہ ہوتا کیا ہے۔ پھر میں دہراؤں ایک مرتبہ، استحالہ چوتھا نمبر کیا، کوئی ایسی چیز جو نجس تھی وہ اس طرح سے بدل جائے کہ اس کو پہلے والی چیز نہ کہا جائے، بلکہ اس کا کوئی دوسرا نام رکھا جائے، اب اس کو کوئی دوسرا نام رکھا جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، گویا استحالہ خود یہ عمل جو ہو رہا ہے، یہ کام جو بیچ میں چینجنگ کا ہو رہا ہے، خود یہ عمل استحالہ پاک کرنے والی چیزوں میں سے قرار پائے گا۔ جو یہ چینجنگ ہو رہی ہے، ایک چیز دوسری چیز بن رہی ہے، یہ چینجنگ سبب ہے پاک ہو جانے کا، پاک ہے، مطہر ہے، یہ پاک کرنے والا عمل ہے یہ خود استحالہ۔ لیکن اس بات پر توجہ دیں، اکثر فقہا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر لکڑی راکھ نہ بنے بلکہ کوئلہ بن جائے، نجس لکڑی کی بات ہم کر رہے ہیں، پاک لکڑی نہیں، پاک تو خود ہی پاک ہے، وہ نجس لکڑی تھی، کوئلہ بنا لیا ہم نے، اس کا راکھ نہیں بنائی، تو اکثر فقہا کہتے ہیں کوئلہ نجس ہی رہے گا، کوئلہ پاک نہیں ہوگا، چونکہ اس میں تھوڑی سی لکڑی کا ہونا باقی ہے، تبھی تو وہ بن رہا ہے، آگ تبھی تو بن رہی ہے، لکڑی ہونا اس میں تھوڑا باقی ہے، تو اکثر فقہا کہتے ہیں کوئلہ بنے، اگر لکڑی اس نجس لکڑی کا کوئلہ بناتے ہیں آپ تو کوئلہ نجس ہی رہے گا۔ اگر آپ اس کو کسی چیز میں لاتے ہیں تو آپ اس کو پھر نجس مانیں، یہ دھیان رہے، چونکہ وہ اس میں لکڑی کی صفت تھوڑا سا باقی رہتی ہے۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ ہم نے کیا بتایا، کوئی ایک نجس چیز چینج ہو کر یہاں پر یہ نجس چیز ہے، یہاں چینج ہوئی، یہاں پاک ہو گئی، لیکن اب اگر مجھے شک ہو کہ یہ نجس چیز چینج ہوئی یا نہیں ہوئی، استحالہ ہوا یا نہیں ہوا، اس میں چینجز نجس شک ہو رہا ہے مجھے خود اس چینج ہونے میں، یہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میں کیا کروں؟ تو قانون کیا ہے اس کا قانون یہ، اگر آپ کو شک ہے تو یہ نجس تھی، نجس ہی رہے گی۔ ایک قانون ذہن میں ہمیشہ رکھیں، پاک چیز شک ہو اس کے نجس ہونے میں، پاک چیز پاک ہی رہے گی، نجس چیز شک ہو اس کے پاک ہونے میں تو نجس ہی رہے گی۔ ہاں یقین ہو گیا تو یہ ذہن میں رہے، اگر ہمیں شک ہے استحالہ ہونے میں، چینج ہونے میں شک ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا، تو اب یہ چیز نجس تھی، نجس ہی رہے گی۔ یقین ہونے کی صورت میں جیسے بہت سی مثالیں دیں ہم نے، لکڑی راکھ بن گئی، نہ یقین ہے تو اب یہ پاک ہو گئی۔ یہ ہم نے مسائل کچھ بیان کیے۔ اب میں اس استحالہ کے سلسلے میں آپ کے لیے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے بھی جلدی سے بیان کر دیتا ہوں استحالہ کے سلسلے میں، تاکہ ان کا بیان بھی آپ کے سامنے رہے۔ آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 189 میں فرماتے ہیں، اگر
کسی نجس چیز کی جنس یعنی اس کی اصلیت یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے، چینج ہو جائے وہی، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے تو وہ پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے یعنی اصلیت چینج نہ ہو، اس کی اصلیت چینج نہ ہو، مثال کے طور پر نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے، وہ فرماتے ہیں نجس گیہوں کا آٹا پیس لیں تو چونکہ اس کی اصلیت چینج نہیں ہوئی، یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے، نجس آٹا ہو گیا روٹی پکا لیں تو چونکہ اس کی اصلیت چینج نہیں ہوئی تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ میں یہاں سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، اس کی یعنی اصلیت نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ پھر آپ مسئلہ نمبر 190، مسئلہ نمبر توضیح المسائل، اردو توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں اگر مٹی کا کوزہ بنا لیں، پہلے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں پہلے بھی اور اب بھی کچھ جگہ پر بنائے جاتے ہیں، اگر مٹی کا کوزہ بنا رہے ہیں اور دوسری ایسی چیز جو نجس مٹی سے بنائی جائیں وہ نجس ہی رہیں گی، اس لیے کیوں؟ آپ کو قانون یاد ہو گیا کہ چونکہ ان کی اصلیت چینج نہیں، مٹی مٹی ہی رہی، کوزہ بن کے وہ چینج تھوڑی ہوئی، بس اس کی شکل چینج ہوئی، مٹی چونکہ مٹی ہی رہی تو وہ نجس ہی رہیں گی۔ لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہے آیت اللہ سیستانی کی نگاہ میں۔ ہم نے کہا تھا بعض فقہا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی ہے کہ آپ کو اب سمجھنا ہوگا، کویا آپ کو ذمہ دار انہوں نے بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے بنایا جائے اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہے، لیکن اگر لکڑی کی خاصیت باقی رہ گئی تو وہ کوئلہ نجس ہی ہے۔ آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا گویا آیت اللہ سیستانی نے کہ آپ فیصلہ کرو کہ لکڑی کی اس میں خاصیت ہے یا نہیں، اگر لکڑی کی خاصیت ہے تو کوئلہ نجس ہی رہے گا، اگر لکڑی کی خاصیت اس سے ختم ہو گئی تو وہ کوئلہ بھی پاک ہے۔ اور اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ یعنی احتیاط واجب کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی فقیہ پاک قرار دے دے تو آپ اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کو چھوڑ کر کسی اور فقیہ کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں وہ برتن بننے والا برتن چونکہ اصلیت نہیں بدلتی تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 191 اور آخری مسئلہ، پھر اب ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ایسی نجس چیز، وہی قانون جو میں نے آپ کو بتایا وہی قانون یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، ایسی نجس چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا استحالہ ہوا یا نہیں، اس میں چینجز آئے یا نہیں، اس کی اصلیت بدلی یا نہیں، علم نہ ہو یعنی ہمیں شک ہے کہ بدلے یا نہیں بدلے تو وہ چیز نجس ہی رہے گی، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔